لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دی۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجیے، 030094616117۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا پرانا چینل ہیک ہو گیا ہے اور اب میں نے نیا چینل بنا لیا ہے، اس پہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پچھلے دنوں ایک قادیانی سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، تو جب ہم اس قادیانی کی طرف گئے، اس سے ملاقات کی ہم نے، تو وہ جس طرح ہر قادیانی مرزا صاحب کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، اس نے بھی مرزا صاحب کی تعریفیں شروع کر دی کہ مرزا صاحب بہت بڑے عالم تھے، مرزا صاحب بہت بڑے شخصیت تھی، مرزا صاحب یہ تھے۔ بہرحال اس نے زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ ہم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ تو جب اس کی باتیں ختم ہو گئیں تو میں نے اسے کہا جی کچھ مجھے بھی عرض کرنے کا موقع دیں۔ اس نے کہا جی جی بولیے، فرمائیے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا مرزا صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے، مرزا صاحب بڑے عالم تھے، بڑے منطقی تھے، فلاسفر تھے، جو بھی تھے، چلیں آپ ان کو مانتے ہیں، آپ نے کہنا ہے۔ تو آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے جو پڑھتا ہو دوسری، تیسری، پانچویں، چھٹی میں؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا 5th کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا جی اس کو 2 منٹ کے لیے بلا لیں۔ تو کہہ لیں گے نہیں جی اس کے سامنے ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی۔ میں نے کہا بالکل بحث نہیں کریں گے، میں نے صرف ایک بات پوچھنی ہے آپ کے بچے سے۔ تو بہرحال ہم نے اس کو اس بات پہ منا لیا۔ وہ اس کا بیٹا آیا تو اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی 5th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا آپ جس اسکول میں پڑھتے ہو وہاں آپ کو اسلامیات تو پڑھائی جاتی ہوگی؟ کہنے لگا جی پڑھتا ہوں بالکل۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ صرف بتا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا جی عبداللہ۔ میں نے کہا چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اب میں نے کہا ایک بیٹا اور بات بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے، کیا وہ حضور کی پیدائش سے پہلے فوت ہوئے ہیں یا بعد میں فوت ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ تو حضور کی پیدائش سے تقریباً 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اتنی بات کر کے تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ جائیں۔ وہ چلا گیا۔ اب وہ جو صاحب مرزا صاحب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، ان سے میں نے کہا جی آپ کے بیٹے نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ جو تھے ان کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگے یہ بات آپ مجھ سے پوچھ لیتے، مجھے بھی پتہ تھا اس بات کا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ 6 مہینے پہلے فوت ہوئے ہیں ان کی پیدائش سے، اور والدہ تقریباً 6 سال کے بعد فوت ہوئی ہیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ کہنے لگے یہ تو ہر بچے کو پتہ ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا آپ نے تیر مارنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں، ابھی تو بات شروع ہو رہی ہے، اب اتنا کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تو پریشان نہیں ہوں، میں تو حیران ہوں کہ آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں، مجھ سے گفتگو کرنے آئے ہیں اور باتیں کون سی پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ مرزا صاحب کے بارے میں اتنی تعریفی کلمات نہ ادا کرتے تو شاید بات کچھ اور کرتے، مگر آپ نے اتنی تعریف کر دی تو میں نے کہا پہلے ایک بچے سے سوال پوچھ لیں۔ تو چلے میں نے کہا چھوڑیں اس بات کو۔ میں نے کہا مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کے بلائے بولتا نہیں ہوں، مجھے جو خدا کہتا ہے میں وہی کچھ کہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ذرا اس کو دعوے کو چیک کر لیں مرزا صاحب کو۔ کہیں گے بالکل وہ اللہ کے نبی رسول ہیں، وہ اللہ کے بلائے بغیر کہاں بولتے ہیں۔ میں نے کہا چیک کر لیتے ہیں۔ تو وہ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یار ذرا وہی سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا بلا، کہ میں نے کہا ذرا گاڑی سے بیگ لے آؤ۔ میں نے کہا وقت آ گیا، اس بیگ میں سے مرزا صاحب کو نکالیں اور ان کے سامنے پیش کریں۔ تو وہ دوست گئے، وہ فٹافٹ گاڑی سے بیگ لے کے آ گئے۔
اچھا ناظرین سامعین، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 23، انشاءاللہ سکین میں لگا دوں گا ویڈیو کے اندر۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کا پیج نمبر ہے 485۔ بہرحال آپ کو یہاں بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ، یہ بالکل یہی پیج میں لگا دوں گا ویڈیو کے اندر۔ اچھا جی، مرزا صاحب اس میں لکھتے ہیں، میں زمین کی باتیں نہیں کرتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں، بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ یعنی مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جو خدا میرے منہ میں ڈالتا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے، میرا اس بات پہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اور جو مربیان میری ویڈیو دیکھیں گے میں ان کا بھی عقیدہ بھی چیک کروں گا کہ وہ کتنا مضبوط ہے، اور اسپیشلی جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں بڑی ویڈیوز بناتے ہیں ان کو بھی چیک کریں گے کہ کیا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے اسی کتاب کا ایک اور صفحہ کھولا اور میں نے ان کے سامنے وہ تحریر رکھی۔ اس میں یہ نمبر ہے 465۔ مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد فوت ہو گیا۔ مرزا صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد ماجد تھے حضرت عبداللہ، وہ ان کی پیدائش سے چند دن بعد فوت ہوئے ہیں۔ یعنی حضور اس دنیا میں آ چکے تھے اور ان کے چند دن بعد آنے کے حضرت عبداللہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا ابھی آپ کا بیٹا اس بات کا اقرار کر کے گیا ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے 6 مہینے تقریباً ان کے والد فوت ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا نہیں بعد میں فوت ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بچہ غلط کہہ رہا ہے، آپ نے اس کی تائید کی کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے یہ سوال، یہ تو مجھے بھی پتہ اس بات کا کہ حضور کی پیدائش سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، بڑکے مار رہا تھا نا، تو یہ تو قادیانیوں کی پرانی عادت ہے بڑکے مارنا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں جب تک مرزئی کتب زندہ ہیں سارے مربیان مرزئیوں سمیت شرمندہ ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مرزئی جو ہیں کتابوں سے بھاگتے ہیں۔ اچھا، اب وہ بندہ بڑا پریشان۔ میں نے کہا بتائیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے یا مرزا قادیانی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اب اس نے کہا جی مجھے کتاب دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں کتاب دی۔ اب وہ کتاب لے کے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے اس طرح کر کے نا، ابھی پچھلا صفحہ دیکھ رہا ہے، کبھی اگلا صفحہ چیک کر رہا ہے۔ جب ساری اسے چیک کر لی اب بڑا پریشان۔ وہی مرزائی جو بھی تھوڑی دیر پہلے مرزا قادیانی کی تعریفیں کر رہا تھا، اب مرزا قادیانی کی تحریر پیش کی، کتاب پیش کی، ٹھوس۔ چلیں خیر، میں نے کہا جی بات یہاں تک نہیں رہتی، ہم نے اور بھی آگے چلنا ہے، تو تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں۔ کہنے لگا جی کریں بات، مگر اس دفعہ لہجہ بڑا کمزور تھا اس کا۔ تو ناظرین کرام، میں نے اسی بیگ میں سے پھر مرزا قادیانی ہی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 14 نکالی، اس کا حوالہ بھی آ جائے گا۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 396۔ اچھا، یہاں پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدین سے مادری زبان سیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یعنی حضور نے اپنے والدین سے مادری زبان نہیں سیکھی کیونکہ 6 ماہ کی عمر تک دونوں فوت ہو چکے تھے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بڑا عجیب ماجرا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ حضور کی والدہ جو ہیں وہ تقریباً 6 سال بعد فوت ہوئی ہیں حضور کی پیدائش کے۔ مرزا قادیانی کہتا 6 ماہ تک، اور دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کے بلائے بغیر بولتا نہیں۔ ایک اور دعویٰ بھی ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خدا مجھے ایک لمحہ بھی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ لگا دوں گا، کتاب کا نمبر بھی بتا دوں گا۔ اب ناظرین کرام، وہ مرزئی بڑا پریشان ہوا۔ اب وہ کیا کہہ سکتا تھا، تعریفیں تو وہ مرزا قادیانی کی کر رہا تھا۔ خیر بہرحال میں نے کہا چلیں، اب آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ مرزا صاحب کتنے بڑے عالم تھے، مرزا صاحب کتنے بڑے فلاسفر تھے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ کو 1 منٹ میں شرمندگی اٹھانی پڑ گئی ہے
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مرزا صاحب ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ اسی وقت پریشان ہو جائیں۔ ابھی تو ایک نمونہ دکھایا ہے، کہنے لگے جی بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ دعویٰ کس لیے مرزا صاحب کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک لمحہ بھی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے؟ پھر کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کے بلائے بغیر بولتا نہیں ہوں؟ نعوذ باللہ یہ ساری غلط بیانیاں خدا کروا رہا ہے مرزا قادیانی سے۔ پھر میں تو کہوں گا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ایسا نہیں کر سکتا، یہ مرزا قادیانی کا جو اپنا بنایا ہوا خدا تھا کالو کالا، یہ لاش یہ کر سکتا ہے۔ آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے؟ تو بہرحال میں نے اس کتاب کو بھی بند کیا۔ یہ دونوں کتابیں جو روحانی خزائن کے نام سے ہیں میں نے رکھی یہاں پہ۔ میں نے کہا جی ایک اور چیک کر لیں، یہ ہے آپ کے مسیح موعود۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک آپ کے مسلم موعود بھی ہیں؟ کہنے لگا جی ہیں۔ میں نے کہا مرزا صاحب کے بیٹے بھی ہیں اور دوسرے قادیانی جماعت کے خلیفہ بھی ہیں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ باپ نے تو اپنا عقیدہ پیش کر دیا۔ یہ ناظرین کرام میرے پاس کتاب ہے انوار العلوم جلد نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم صفحہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود کیا کہتا ہے۔ مسیح موعود ورسز مسلم موعود، صفحہ نمبر ہے 449۔ اس میں مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ اب ناظرین کرام اس میں مرزا قادیانی کا بیٹا مسلم موعود کہتا ہے کہ حضور کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ ان کتابوں میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضور کے والد ان کی پیدائش سے بعد فوت ہوئے ہیں، بلکہ دو امی حضور کی والدہ اور حضور کے والد دونوں حضور کی پیدائش کے 6 مہینے بعد فوت ہو چکے تھے۔ اب ناظرین کے نام بتائیے کہ مسلم موعود ٹھیک کہہ رہا ہے یا اس کے ابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسیح موعود ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ بات جو ہے یہ مربیان نے ہمیں بتانی ہے کہ بیٹے کی بات سچی ہے یا باپ کی بات سچی ہے۔ دونوں میں سے ایک بندہ سچ بول رہا ہے اور ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ جو مسلم موعود ہے اس کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میں نے قرآن فرشتوں سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور مرزا قادیانی کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اللہ مجھے ایک لمحہ غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتے۔ تو یہاں پہ یہ مربیان جو ہیں یہ بتائیں گے کہ بشیر الدین محمود نے سچ بولا ہے، یعنی مسلم موعود نے سچ بولا ہے، یا مسیح موعود نے سچ بولا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ذمہ ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ آپ بتائیں گے، اور اسپیشلی جو میرے کزن ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب وہ تو ضرور بتائیں کہ دونوں میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مربی بھی بتا سکتا ہے جس میں ہمت ہو کہ دونوں میں سے سچ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ بہت ساری پاکستان کے لیے دعا کریں، پاکستان آرمی کے لیے دعا کریں، ہمارے جو ادارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور ہماری جو پاکستان کے اندر حالات اس وقت چل رہے ہیں، کاروباری چل رہے ہیں، دنیاوی چل رہے ہیں، سارے کام اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان کسی مصیبت میں ہیں اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔